بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پنجاب پولیس کے اندر پبلک سروس کمیشن کے تھرو پی کیڈٹ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے، ایک جوائنٹ سٹیپ ہوتا ہے اور گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنا انٹروڈکشن، جو اپنی اور بالخصوص جو اپنے آنے والی نسلوں کی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سٹیپ کو اگر گولڈن اپرچونٹی سمجھ لیں تو ان کے لیے یہ بہت ایک زبردست چھکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی پی کیڈٹ کے تھرو کامیاب ہونے والے بطور سب انسپیکٹر احسن خان میرے پاس اس ٹائم موجود ہیں، جو میرے پہلے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ تو ان کے تاثرات، ان کا تجربہ میرے ساتھ کیسا رہا، اور پھر کیا ان کے لیے ایک چیز موٹیویشن تھی جس کو لے کے وہ آگے بڑھے اور بطور ہیڈ کانسٹیبل انہوں نے تیاری کی اور الحمدللہ آج وہ سب انسپیکٹر کے طور پر بہاولپور پولیس کے اندر سرو کر رہے ہیں۔ انہی کی کہانی، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی احسن، بتائیے گا کہ کیسا رہا آپ کا میرے ساتھ تجربہ اور کیا کیا وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کی رول پلے کیا اس ساری گیم میں، بتائیے گا آڈینس کو، سننے والوں کو۔ السلام علیکم سر۔ سر سب سے پہلے تو جب ہم ہیڈ کانسٹیبل تھے تو ہمیں کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا۔ اس وقت پی کیڈس کی سیٹس آئیں تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا۔ اس وقت لوگوں کی پرائرٹیز اور ہوتی تھیں، آپ نے ہمیں گائیڈ لائن دی۔ مجھے آج بھی سر وہ لائن یاد ہے کہ جب ہم پہلے دن آپ کے پاس آئے، 1/6/2024 کی ڈیٹ تھی سر وہ، آپ نے کہا تھا مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو سر ہم نے اسی لائن کو لے کے آگے چلے اور آپ ہمارے لیے مشعل راہ بنے سر، اور آہستہ آہستہ ہمارا سفر چلتا رہا۔ آپ ہمیں گائیڈ لائن دیتے رہے، ایگزام آیا، ہم نے الحمدللہ وہ کلیئر کیا۔ پھر انٹرویو کی تیاری سر آپ کے پاس رہی اور آپ نے ہمارے جتنی بھی خامیاں تھیں وہ دور کیں۔ سب سے پہلے انسان کی کانفیڈنس انسان میں ہونا چاہیے جس سے ہم بات کر سکیں دوسروں سے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے۔ موٹیویشن کتنا ضروری ہے اس گیم میں، اور جب بندہ تھک جاتا ہے تو دیکھنا آپ کے پاس آلریڈی ایک جاب ہوتی ہے، سر آپ گورنمنٹ سروس میں آ چکے ہوتے ہیں، سر تو آپ جس کمپنی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ کمپنی آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں، آپ کے ہم اثر ہوتے ہیں، لائک وہ یا کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، کمپنی بڑا میٹر کرتی ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا ایک کانسٹیبل کے لیے یا ہیڈ کانسٹیبل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جن احباب کے درمیان وہ رہ رہا ہوتا ہے وہ ہر کوئی سیم پیرائے میں نہیں سوچتا، ہر ایک کا سوچنے کا انداز، اس کا زاویہ نظر، زاویہ فکر وہ مختلف ہوتے ہیں۔ سو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو سب سے زیادہ میرے خیال میں جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا موٹیویشنل لیول ہوتا ہے۔ آپ کا جو گائیڈ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر موٹیویشنل کے طور پر بھی وہ آپ کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کرے تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ سو اب آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ لوگوں کا زاویہ نظر بدلا، جب آپ ہیڈ کانسٹیبل تھے لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اب آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دنیا کے رنگ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جو پیراڈائم شفٹ ہے آپ کی زندگی میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو سننے والوں کو ایک موٹیویشن کے طور پر سرو کر سکے؟ ایگزیکٹلی سر، میں جناب کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ موٹیویشن، سر جو بھی انسان محنت کرتا ہے نا تو وہ صرف 30 یا 40% اس کی محنت ہوتی ہے، 60 یا 70% انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو اگر یہ پتہ لگ جائے یا اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے تو اوبویسلی ہر بندہ اس چیز کو عبور کر سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے بعد سر، پہلے جب ہم ہیڈ کانسٹیبل تھے تو ڈائریکٹیولی ہم بات سنا کرتے تھے، آرڈرز لیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ زاویہ نظر لوگوں کا اتنا چینج ہو گیا کہ اب لوگ ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کہ مشورہ لینے کے لیے بٹھاتے ہیں، تو سارا زندگی کا ایک پیٹرن چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ الحمدللہ سر یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، اور میری دوسروں کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ دوسرے بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں اور اس سیشن کو جوائن کریں تاکہ وہ بھی اپنا زندگی کا سٹیپ چینج کر سکیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ایک زاویہ نظر کے ساتھ ساتھ آپ کمیونٹی کے لیے بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا دائرہ اثر بڑھتا ہے، جب آپ کا ایریا آف انفلوئنس بڑھتا ہے، جب آپ کا ایریا آف جورسڈکشن بڑھتا ہے، لائک ایک کانسٹیبل ہے یا ہیڈ کانسٹیبل ہے، اس کا ڈومین ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے۔
جب آپ کا یہ ایک جائنٹ سٹیپ لگتا ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے سب انسپیکٹر یا ایک کانسٹیبل سے ASI، ایک آفیسر کے طور پر پھر پولیس رول آپ کو کلیم کرنا شروع کرتا ہے، آپ کو بلانا شروع کرتا ہے، آپ کو پکارنا شروع کرتا ہے، آپ کو ایڈریس کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر آپ کو اللہ ویسا ویژن بھی دے دیتا ہے، تو آپ سوسائٹی کے لیے بھی ویسے ہی پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. یعنی جب آپ کا دائرہ اثر بڑھا، ایریا آف انفلوئنس بڑھا، تو سوسائٹی کے لیے بھی آپ میکسیمم فار دا بیٹرمنٹ آف پبلک ایٹ لارج آپ سرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس لمحے میں مجھے سر سید احمد خان کا وہ ایک سٹیٹمنٹ یاد آیا. وہ کہا کرتے تھے کہ دا گریٹنیس آف اے مین از کیلکولیٹڈ بائی دا کنٹریبیوشن وچ ہی میکس فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی. انسان کے قد کاٹ کو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ وہ اپنے ذات کے لیے کیا کر رہا ہے، اس سے کیلکولیٹ کرنے کا کوئی بینچ مارک نہیں ہے. بینچ مارک کیا وہ سمجھتے تھے کہ دا کنٹریبیوشن وچ ہی میکس فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی فار دی پبلک ایٹ لارج. پبلک ایٹ لارج کے لیے، فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ایک شخص کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس کی گریٹنیس کو اس بینچ مارک سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو جب آپ کانسٹیبل سے یا ہیڈ کانسٹیبل سے ASI یا سب انسپیکٹر آتے ہیں تو آپ کا دائرہ اثر بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ دائرہ اثر ہی آپ کے قد کاٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا بینچ مارک ثابت ہوتا ہے. تو زندگی نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے گا. صرف آپ کی نہیں، آپ کے والدین کی، آپ کی آنے والی نسلوں کی اللہ اس میں نیک نامی پیدا کرے گا انشاءاللہ العزیز. سو ایک لمحہ بھی ضائع مت کریے. شارٹ سا سلیبس ہے. احسن خان نے مجھ سے وہ سارے جو نوٹس تیار کیے تھے 1 بائی 1 وہ مجھ سے اس رجسٹر کی شکل میں شیئر کیے ہیں. یہ پولیس تھانے کے رجسٹرز ہیں. اس کا ایک علیحدہ بکلیٹ ہے. انگلش کا ہے وہ علیحدہ، جو میں نے نوٹس دیے تھے وہ علیحدہ ہے بکلیٹ. اردو کی ہیڈنگز جو بھی ہیں، انگلش کی ہیڈنگز PPC کی، CRPC کی، یہ CRPC کی جو میرے نوٹس تھے وہ ہیں. ایسے ہی پولیس آرڈر 2002 کے جو نوٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں. پولیس رولز 1934 کے جو نوٹس ہیں وہ علیحدہ ہیں. PPC کے جو نوٹس ہیں وہ علیحدہ سیکشن وائز ڈیٹیل کے ساتھ وہ علیحدہ ہیں. لوکل اینڈ اسپیشل لاز کے علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ سارے نوٹس اس سلیبس کو سامنے رکھ کے تیار کیے گئے ہیں جو PPSC نے پی کیڈٹ ایگزامز کے لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور اس کی سائٹ پہ موجود بھی ہے، اور IG آفس سے اکراس دا پنجاب وہ شیئر بھی ہو چکا ہے. آپ ان تمام جو ہمارے نوٹس ہیں ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا سیشن کسی سے بھی لیں، موٹیویشن لیول آپ کا ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 سے 4 مہینوں کی گیم ہے. 3 سے 4 مہینوں کے روزے رکھ لیں اور ساری زندگی آپ عید کریں گے. روزوں کے بعد بیٹا یاد رکھیے گا عید ہوتی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارا چینل عبدالرؤف جاوید آپ کو اس حوالے سے وقتاً فوقتاً ویڈیوز کی شکل میں، لیکچرز کی شکل میں گائیڈ کرتا رہے گا. اللہ ہمارے لیے اس کوشش میں اخلاص پیدا کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. ایسا کوئی میسج ہو آپ کی طرف سے بتائیے گا اسٹوڈنٹس کے لیے، سننے والوں کے لیے. میری طرف سے یہی میسج ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اپرچونیٹیز انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتی. ویری گڈ، بالکل ایسے ہی ہے. اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص کے دروازے پہ ایک دفعہ قسمت ضرور کھٹکھٹاتی ہے. کیا بات. اب وہ انسان پہ ہے کہ وہ اٹھ کے دروازہ کھول دے یا نہ کھولے. بالکل ایسے. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دروازے پہ قسمت آئی ہے، اس نے کھٹکھٹایا ہے. آپ اب اس کو دروازہ کھولیں اور اس اپرچونیٹی کو اویل کریں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. السلام علیکم.